لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا، جس عظیم الشان صحابی رسول کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، وہ ہیں صاحب جود و سخا حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صحابی رسول کا ذکر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ البدایہ والنہایہ اور تہذیب التہذیب کے مطابق آپ کے وصال کا مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے۔ آپ کے وصال کے مبارک مہینے جمادی الاخری پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر حلیت الاولیاء کے حوالے سے سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار معروف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی عادات و عمدہ صفات کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے، حتیٰ کہ جان بھی قربان کر دی، اپنی منتیں پوری فرماتے، اپنے پروردگار عز و جل کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے، تنگ دستی میں محض اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے مال خرچ کرتے، اور خوشحالی میں اپنے مال سے دیگر لوگوں کی بھی آپ خیر خواہی فرماتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ احد کے دن کو یاد کرتے تو فرماتے کہ وہ سارا دن تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی دن تھا۔ غور کیجئے، جنگ احد کا دن جب خلیفہ اول ابو بکر صدیق یاد کرتے تو فرماتے وہ سارا دن طلحہ بن عبید اللہ کا ہی تھا۔ مزید فرماتے کہ اس دن سب سے پہلے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ارشاد فرمایا، اپنے رفیق یعنی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لو کیونکہ وہ زخمی ہیں۔ چنانچہ ہم پہلے تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت کا شرف حاصل کرتے رہے، پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دیکھا تو ان کے جسم پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے کم و بیش 70 زخم تھے اور ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ پس ہم نے ان کی خبر گیری کی۔ میدان احد میں جنگ احد کے دن 70 زخم کھانے والے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو منبر پر جلوہ فرما ہو کر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی، پھر قرآن کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ۔ ترجمہ کنز الایمان، مسلمانوں میں سے کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ عز و جل سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس وقت میرے بدن پر 2 سبز چادریں تھیں۔ آقا کریم نے میری طرف اشارہ کر کے اس سوال کرنے والے سے ارشاد فرمایا، یہ بھی ان میں سے ہیں۔ یعنی جن کی شان، جن لوگوں کی تعریف قرآن پاک کی اس آیت میں بیان ہے، ان لوگوں میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ذات مبارکہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ صحن میں تشریف فرماتے کہ اس دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی ایسے شخص کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے
جو اپنی منتیں پوری کر چکا ہو تو وہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ الحمدللہ۔ حضرت سیدنا قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک دن حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان ہیں، مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کتنے اچھے دوست ہیں۔ میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، یعنی دولت کی کثرت صحابی رسول کو پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے راہ خدا میں تقسیم فرما دیں، جو آپ کے پاس مال ہے اگر اس مال کی کثرت آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آپ وہ مال راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا، یہاں تک کہ ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن یحییٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی سے مال کی مقدار معلوم کی تو اس نے 4 لاکھ درہم بتائی۔ غور کیجئے کہ ایک ہی وقت میں 4 لاکھ درہم صحابی کے پاس جمع ہو گیا تھا، لیکن اس 4 لاکھ درہم کی جمع ہونے سے وہ صحابی خوش نہیں تھے بلکہ پریشان تھے اور سارا کے سارا درہم اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت سیدنا قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا تو میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو بن مانگے لوگوں میں کثیر یعنی بہت زیادہ مال بانٹتا ہو، یعنی بن مانگے بہت زیادہ مال جو بانٹتے ہیں ان میں ایک بڑا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یومیہ آمدنی یعنی روزانہ کی آمدنی پورے 1000 درہم تھی، یعنی ہر دن 1000 درہم کماتے تھے آپ، اس لیے بہت سارا درہم آپ کے پاس، لاکھوں کی تعداد میں درہم جمع ہو گیا اور آپ سارا کے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ حضرت سیدنا سعدہ بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یومیہ آمدنی 1000 درہم تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں فیاض یعنی سخی کے نام سے مشہور تھے۔ صحابہ میں فیاض نام سے جو مشہور تھے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سعدہ بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن 1 لاکھ درہم راہ خدا میں صدقہ کیے اور اس دن انہیں مسجد میں جانے سے صرف یہ بات روک رکھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ غور کریں کہ آپ کے کپڑے پھٹے ہیں اور اتنے پھٹے ہیں کہ پھٹے کپڑوں کی وجہ سے آپ مسجد نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن اس دن آپ نے 1 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے تھے۔ صحابہ ایسے ہی اتنی عظیم الشان جماعت نہیں ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں رکھا، اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر کے جو اپنی دولت خرچ کر دیے، وہی مقدس جماعت کا نام صحابہ کی جماعت ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمین 7 لاکھ درہم میں فروخت کی۔ ان کے پاس ایک زمین تھی جس کو انہوں نے 7 لاکھ درہم میں بیچا اور ساری رات اس مال کی وجہ سے، وہ جو 7 لاکھ درہم جو آپ کے پاس جمع تھا، اس مال کی وجہ سے آپ ساری کی ساری رات پریشان رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ غور کیجئے کیسے فیاض، کیسے سخی صحابی تھے کہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں درہم آپ ایک ایک وقت میں اللہ کی راہ میں سخاوت کے طور پر خرچ کر دیتے تھے، غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس عظیم الشان صحابی
کہ وصال کا مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور اس عظیم الشان صحابی کے صدقے ہمارے اندر بھی سخاوت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔